جنت البقیہ، اے 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 جنت البقیہ۔ ماشاء اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم وافوض امری الی اللہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وهو خیر الناصرین ومعین الصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعن الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوا ہوں ہمارے پروگرام بقی کی ویرانی کب تک کو لے کر، اور آج ہمارے پروگرام میں ایک بڑی معزز شخصیت ہمارے درمیان ہے اور محتاج تعارف نہیں ہے۔ خطیب اہل بیت حجت الاسلام عالی جناب مولانا سید ابو افتخار زیدی صاحب قبلہ، جو ایک بہترین خطیب ہیں اور درس و تدریس میں بھی ایک مقام و منزلت رکھتے ہیں آپ، اور عالم باعمل ہیں۔ اپنی مجالس کے ذریعے سے نصرت اہل بیت کا سلسلہ جاری و ساری رکھا ہوا ہے انہوں نے، اور عقائد حقہ کو اور اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی ذوات مقدسہ پر ہونے والے اعتراضات کا مدلل جواب آپ اپنی تقاریر کے ذریعے سے مسلسل دیتے رہتے ہیں۔ میں قبلہ کا اپنے اس پروگرام میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ قبلہ اللہ ہم آپ کا وبرکاتہ۔ خیر مقدم کرتے ہیں ہمارے پروگرام میں، اور یہ پروگرام میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ جنت البقیع کے متعلق ہے، اور آپ کو اس سلسلے میں معلوم ہوگا کہ جو ہے وہ یہ ایک احتجاج کی شکل میں اس پروگرام کو ہم لوگ نشر کر رہے ہیں اپنے چینل کے ذریعے سے۔ چند سوالات ہیں جو جنت البقیع کے اور ہمارے اس احتجاج کے متعلق ہی ہیں کہ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور اس کے بعد پھر آپ ان جوابات کے ذریعے ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے جو ناظرین ہیں وہ اس سے فیضیاب ہوں گے اور مستفید ہوں گے۔ قبلہ میں اول جو یہ چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو ایک جنت البقیع کی ایک مختصر، جسے کہا جائے کہ بہت ہی مختصر اور جامع ایک تعارف کرائیں آپ جنت البقیع کا، کہ جنت البقیع کی تاریخ آپ کی نظر میں آپ کی زیر مطالعہ جو رہی ہو وہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ جنت البقیع کی تقریب ہی سے متعلق ہم بات کریں گے، جی اور یہ جو تقریب جس کے بارے میں ہم لوگ سب احتجاج کرتے ہیں، یہ تو 1925 میں یہ تقریب ہوئی، 1344 ہجری تھی، لیکن اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ تقریب ہو چکی ہے۔ جی 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 یہ جو تقریب ہوئی تھی 1344 میں، یہ ہوئی تھی عبدالعزیز ابن عبد الرحمن ابن سعود کے ہاتھوں، لیکن اس سے پہلے جو ہوئی تھی وہ تقریباً 1225 ہجری میں اور 1805 عیسوی تھی۔ وہ ان لوگوں نے اس میں سعود ابن عبدالعزیز کے زمانے میں ہوئی تھی، اور اسی کے بعد پھر یہ دوسری ہوئی۔ تو اس کا تو احتجاج میرے خیال سے پتہ نہیں پہلے شاید منایا گیا ہوگا، لیکن یہ کہ اس کا تو تقریباً 95-98 سال سے یہ احتجاج ہم لوگ مسلسل ہر جگہ کرتے ہیں۔ بلکہ ہم لوگ جب ایران میں طالب علم کا دور تھا ہمارا، اور ایران میں یہ احتجاج صحیح پیمانے پہ نہیں ہوتا تھا، تو ہم لوگوں نے کئی لوگوں نے مل کر طالب علموں نے یہ احتجاج وہاں پہ باقاعدہ پوسٹر وغیرہ نکال کے شروع کیا تھا، حجتیہ میں اور حجتیہ کے علاوہ بھی۔ تو یہاں پہ یہ بھی ہم کہنا چاہیں گے کہ اب
جبکہ اگر 1344 ہجری ہے تو اگلے ہی سال 1444 ہجری ہے. جی جی جی. تو ہمیں 100 سالہ گویا احتجاج اور بڑی شان سے جو واقعاً حق ہے شایان شان وہ ہمیں احتجاج کرنا چاہیے اگلے سال 1444 میں. اور یہی نہیں کہ ہم خالی ہجری اعتبار سے یہ احتجاج کریں، بلکہ جب ہم عیسوی اعتبار سے دیکھیں تو 1925 تو اب 2025 یعنی 4 سال کے بعد جو ہے وہ بھی ہم انگریزی لحاظ سے بھی ہم اس کا احتجاج کریں. اور آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پہ اصل میں یہ سب جو ہوا یہ وہابیت کے پنپنے سے ہوا. بالکل بلکہ یہ جو حکومت آئی، سعود جو آیا اور اس نے پھر آ کے حجاز کا نام ہی بدل دیا، سعودی عرب کر دیا اپنے نام پر، تو یہ پورا سب جو ہے وہ عبدالوہاب کی وجہ سے، محمد ابن عبدالوہاب کی وجہ سے، اسی کے اشاروں پر قانون بنے وہاں کے، اسی کے اشاروں پہ آج بھی وہاں پہ ممبر پارلیمنٹ میں کوئی شیعہ نہیں ہو سکتا ہے. یہ قانون بنا ہوا ہے وہاں کا. ہاں کہ وہاں کوئی شیعہ نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ اسی کے ایما کے اوپر ہوا اور اسی کے بعد سے یہ تقریب ہوئی ہے. گویا اسی کے اشاروں پہ ہوئی ہے کہ یہ سب چیزیں کچھ نہیں ہیں. اور اسی کے بعد سے پوری دنیا میں ہم لوگوں نے، علماء نے احتجاج کیا اور آج تک وہ احتجاج الحمدللہ باقی ہیں. اور جب تک وہ روزے بند نہیں جائیں گے اس وقت تک ہم لوگ یہ احتجاج جاری رکھیں گے. تو قبلہ یہ جنت البقیع کی مظلومیت پر، کیونکہ جہاں تک مجھے یہ یاد آتا ہے کہ ایک واقعہ تو آپ کی زندگی کا ہی جو میں نے بھی اپنے والد سے بھی سنا اور وہ آپ لوگ جو ہے وہ، تو آپ جنت البقیع کی مظلومیت بزبان خود آپ اگر ہمارے ناظرین کو بتائیں تو یہ. ہاں دیکھیے مظلومیت اس کی یہی ہے کہ جب ہم لوگ ایک تو بی بی فاطمہ کا بھی روزہ وہاں پہ روایتیں ہے، بلکہ زیادہ تر جو معتبر روایت ہے، ویسے تو 3 روایتیں ہیں مگر معتبر یہ کہ جنت البقیع میں ہے. تو اسی جنت البقیع میں سارے آدمی تو جا سکتے ہیں، دوسرے لوگ بھی جا سکتے ہیں، لیکن یہ کہ خواتین وہاں زیارت نہیں کر سکتی. اچھا. یہ سب سے بڑا ایک ظلم ہے مذہب تشیع پر، بلکہ خواتین پر، کہ چاہے وہ کوئی بھی خاتون ہو وہ اوپر چڑھ کے زیارت روزوں کی نہیں کر سکتی. قبروں کی زیارت ہم لوگ تو جا بھی سکتے ہیں لیکن ہم لوگ قبروں تک نہیں پہنچ سکتے. یہ ہمارے لیے ظلم ہے کہ ہم وہاں پہ جاتے ہیں. عورتیں یہی قلق لے کے آ جاتی ہیں کہ بھئی ہم لوگ وہاں جاتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن ہم بی بی کی قبر نہیں دیکھ پاتے، ائمہ کی قبر نہیں دیکھ پاتے. اور ہم لوگ بھی جاتے ہیں تو بہت دور. پہلے تو یہ کہ وہ کٹہرا وغیرہ نہیں تھا، اب باقاعدہ کٹہرے کے اوپر متوع گھومتے رہتے ہیں. اور پہلے تو ہم لوگ زیارت وغیرہ وہاں پڑھ لیتے تھے، لیکن اب تو وہاں زیارت بھی ہم نہیں پڑھ سکتے. یا ہم مجلس پڑھ لیتے تھے، بلکہ ہم نے وہاں پہ 2006 میں مولانا شاکر صاحب مرحوم خدا غریق رحمت کرے وہ بھی ساتھ میں تھے، اور ہم بھی افریقہ سے گئے ہوئے تھے، اور بلکہ آپ کے والد بھی تھے اس حج پہ. وہ ان سے بھی اگر آپ پوچھیے گا تو میرے ساتھ وہاں پہ بڑا ظلم ہوا تھا. جی میں اسی واقعے کی طرف اشارہ کیا تھا. ہاں تو وہ اس طرح سے ظلم ہوا تھا کہ ہم نے مجلس ایک پڑھی. مولانا شاکر صاحب قبلہ نے مجھ سے کہا کہ بیٹا 2 بول مصائب پڑھ دیجئے تاکہ چند آنسو بہہ جائیں. تو ہم نے وہ ان کے حکم پر مختصر سے مصائب بی بی فاطمہ کے وہاں پڑھے. وہیں پر ایک پاکستانی قافلہ تھا جس میں اکمل طاہری وغیرہ صاحب بھی موجود تھے. تو انہوں نے بھی ہم سے کہا کہ ارے بھائی ہمارے یہاں بھی 2 منٹ پڑھ دیجئے. تو اس وقت تک مجلس وغیرہ وہاں پہ ماتم ہو جاتا تھا، اتنی سختی نہیں تھی، اتنا وہ نہیں تھا، مصائب ہو جاتے تھے. تو ہم نے مصائب وہ پڑھے تو پٹس ہوئی، بہت کافی گریہ ہوا. اور شاکر صاحب کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں وہ خود مصائب پڑھتے تھے، اس قدر ہوتے تھے، تو انہوں نے شاباشی بھی دی. اور مگر یہ کہ وہ جو متوع تھے سامنے کھڑے ہوئے وہ مجھے بہت غور سے دیکھ رہے تھے. تو جس وقت بند ہونے کا وقت ہوتا ہے جنت البقیع کے دروازے، اور تو اس وقت بالکل بدتمیزی کے ساتھ وہ لوگ بد اخلاقی کے ساتھ پیش آتے ہیں اور ڈھکیلتے ہیں. ٹائم جب ہو جاتا ہے بس اس طرح سے. اسی میں ایک متوع جو ہمیں دیکھ رہا تھا تو وہ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا بہت سختی سے. ہم نے بہت کوشش کی کہ میں اس سے اپنے ہاتھ کو چھڑا لوں، لیکن چھڑا نہیں پایا. پھر وہی نیچے جو ہے تہخانہ ہے، انہی قبروں کے نیچے جا کے نیچے تہخانہ ہے. تہخانہ وہ سمجھیے گیٹ سے شروع ہوتا ہے تو بی بی ام البنین کی جو قبر ہے اس کے نیچے تک وہ تہخانہ ہے. تو وہ ہمیں وہاں لے گئے. ہمارے پاس چھوٹی مفاد الجنان تھی، کچھ 70-80 ریال تھے، گھڑی تھی،
کچھ دعائیں اور بھی تھیں، جی جی، اور وہ انہوں نے سب ہم سے چھین لیا، اچھا، اور چھیننے کے بعد پھر انہوں نے ہمارے ہتھ کڑی باندھی پیچھے سے، یعنی ہاتھوں کو پیچھے کر کے اور اس میں ہتھ کڑی انہیں نے باندھ دی، اور باندھنے کے بعد جو ہے وہ پھر بہت پریشر سے وہ 25-30 متوع، اس میں پولیس بھی تھی اور متوع بھی تھے، وہ آتے تھے، میرا دیوار میں سر، ہمیں دیوار کے رخ کھڑا کر دیا تھا، اور دیوار کے رخ جو ہے وہ ہمارا سر لڑاتے تھے. لیکن یہ کہ ہمیں، میں سچ بتا رہا ہوں کہ مجھے اگر یوں عام طور پہ چوٹ لگ جاتی تو شاید احساس ہوتا، صحیح، بالکل ذرا سا بھی احساس ہی نہیں ہو رہا تھا کہ میرے چوٹ بھی لگ رہی ہے. بہرحال وہ لوگ پھر کہہ کے چلے گئے کہ بس اب تم گئے، یعنی ہم یہ سمجھے کہ شاید کام سے گئے، تو ہم یہ سوچ رہے تھے کہ ہماری والدہ انڈیا میں ہیں اور بیوی بچے ہمارے افریقہ میں ہیں، سینٹرل افریقہ، برونڈی میں، تو ہم بتا بھی نہیں پائیں گے ان لوگوں کو کیا ہوگا، یا یہ لوگ اگر ہمیں واپس کر دیں گے تو ہم حج نہیں کر پائیں گے، تو ہم سمجھ نہیں پائے ان کی بات کو. بہرحال وہ لوگ گئے، لیکن پھر ہم نے سوچا کہ کچھ تو ہم راستہ اختیار کریں دعاؤں کے ذریعے. تو ایک آیت اللہ تھے، انہوں نے ہم لوگوں کو ایک نصیحت فرمائی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ جب بھی کوئی مشکل تمہیں پڑے تو تم بی بی ام البنین کی تسبیح پڑھنا، اور صلوات کے ساتھ واجل فرجہم کہنا، یہ ایک پوری تسبیح پڑھنا، اور اس کو ہدیہ کر دینا بی بی ام البنین کو. تو ہم نے وہیں پر یہ احساس کیا کہ اس وقت جو ہے ہم نے فوراً دماغ میں لائے کہ شہزادی زہرا ہم آپ سے نہیں کہیں گے کیونکہ آپ کا پہلو زخمی ہے، لیکن ہم اے ام البنین، چونکہ ہم بالکل اسی وہیں پہ تھے، ہمیں آئیڈیا تھا کہ اسی کے پاس میں قبر ہے اوپر، تو میں نے کہا اے ام البنین، مادر ابو الفضل العباس، میں آپ سے ضرور کہوں گا، اور کہ آپ جو ہے وہ ہم سے کو اگر آزاد کروا دیجئے یہاں سے تو ہمارا حج کم سے کم ختم گڑبڑ نہیں ہوگا. تو بس ہم نے شاید 24 یا 25 مرتبہ صلوات دلوی ہی میں پڑھی تھی کہ وہاں سے وہ آیا، اس نے چابی لے کے آیا، تالا کھولا میرا، اور پھر ہمارے جو سامان تھے سوائے دعاؤں کے وہ تو نہیں دی اس نے، لیکن وہ ہمارا سامان واپس کیا. پھر اوپر جا کے کہا کہ عدالت میں چلے جاؤ. پھر ہم عدالت میں گئے، وہاں نام وغیرہ لکھا، اور اس کے بعد پھر چھوڑ دیے گئے. تو ہمارے جو بھی ساتھی تھے اس میں مولانا مہدی افتخاری صاحب قبلہ بھی تھے، تو وہ سب بہت خوش ہوئے کہ ہم اتنے جلدی آ گئے، بلکہ وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شاید اب ہم کو وہیں سے رپورٹ کر دیا جائے گا اور ہم واپس ہندوستان آ جائیں گے، یہ نہ جانے کیا ہوگا. بہرحال ہمارے ساتھ یہ حادثہ ہوا، اور وہاں جب حال ہے کہ اس طرح سے ظلم پہ ظلم مسلسل ہو رہے ہیں شیعہ نے حیدر کرار پر، یا جو شیعہ نہیں بھی ہیں مگر اہل بیت کے چاہنے والے جو وہاں جاتے ہیں وہ بھی روضے کی طرف رخ کر کے دعا کرتے ہیں، تو بھی تکلیف ہوتی ہے. اور ہم لوگوں کو جو تکلیف ہوتی ہے بہت زیادہ، کہ ہم یہاں جب قبرستانوں میں جاتے ہیں تو ہماری قبروں میں، جیسے ہمارے والد کی قبر ہے تو وہ ایک نشان لگا ہوا ہے، ایک تختی لگی ہوئی ہے کہ مثلا یہ ہمارے والد کی قبر ہے، یہ چچا کی قبر ہے، یہ ماموں کی قبر ہے، یہ نانا کی قبر ہے. لیکن یہ کہ افسوس و قسمہ پرسی مظلومیت کی اہل بیت کی کہ وہاں پہ کوئی علامت بھی نہیں ہے، کہ یہ ہم پہچان ہی نہیں سکتے کہ یہ کس کی قبر ہے، یہ کس امام کی قبر ہے. بس یہ سمجھ لیے انتہائی قسمہ پرسی ہے. اور بس یہ کہ تاریخ میں نہ ہوتا، اور تاریخ میں ہونا اور دوسرے اس جگہ ہی پہ پہرے کا ہونا، یہ ثابت کرتا ہے کہ یہاں پہ مظلومین دفن ہیں، اور ان کا پہرا نہ ہوتا تو شاید ہم کو پتہ بھی نہ چلتا. اور دوسری کسک جو ہم لوگوں کو جو بہت وہاں لگتی ہے وہ یہ کہ جیسے ہی ہم جنت البقیع کے اوپر چڑھتے ہیں سیڑھیوں سے اور پھر رخ کرتے ہیں روضہ رسول گنبد خضرا کا، تو وہ رونق نظر نہیں آتی. تو فوراً ہمارے دل میں یہ احساس ہوا کہ شاید اس لیے وہ رونق نہیں ہے کیونکہ آپ کی بیٹی اور آپ کے جو اولاد ہے ان کی قبریں بے سایہ ہیں، تو آپ کے اس گنبد پہ کیسے وہ رونق آ جائے گی. بس یہی مطلب یہ داستانیں ہیں جو مسلسل ظلم کی داستانیں ہیں. ایسا نہیں ہے کہ صرف اہل بیت پر ہی ظلم ہوا، اہل بیت کے چاہنے والوں پر بھی مسلسل ظلم ہو رہا ہے، اور آج تک ہو رہا ہے کسی نہ کسی طریقے. حضرات ناظرین کرام، جیسا کہ آپ حضرات ابھی سماعت فرما رہے تھے، اور یہ ایک ایسی روداد ہے کہ آنکھوں کا چھلک پڑنا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ آج بھی مظلوم ہیں اور ان پر ظلم کا سلسلہ مسلسل جاری ہے. آپ اندازہ لگائیں اور ملاحظہ کریں، میں نے صرف اشارتاً
گزارش کی تھی قبلہ کی بارگاہ میں، کیونکہ اس سفر میں میرے والدین بھی ساتھ تھے، اور ایک واقعہ میری والدہ بھی اکثر بیان کرتی ہیں، وہ بھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، بقیع کی مظلومیت اور جو زائرین جنت البقیع ہیں ان کی مظلومیت کے متعلق وہ واقعہ ہے. جیسا مولانا ابھی ارشاد فرما رہے تھے، تو یقین جانیں کہ یہ بھی ایک مظلومیت کا عجب پہلو ہے کہ بقول شہید علامہ ناصر عباس علی اللہ مقامہ کی دنیا کا واحد ایسا قبرستان ہمیں نظر آتا ہے کہ جہاں پر قبروں پر ظالم درے لیے موجود ہیں، اور ان قبروں کی زیارت کرنے والوں پر ان دروں کے ذریعے سے وہ ظلم و ستم ایجاد کرتے ہیں. بہرحال خداوند عالم ظالمین کو جلد سے جلد نیست و نابود کرے، اور انہیں ان کے کیفر کردار تک پہنچائے، اور یہ سلسلہ ہمارے احتجاج کا مسلسل جاری و ساری رہے، اور ہم اسے اور زیادہ مؤثر کر سکیں. قبلہ ہم اپنے اس احتجاج کو جب سے جنت البقیع کے روضہ مقدس منہدم ہوئے اس روز سے لے کے اور اب تک ہر سال احتجاج کیا جاتا ہے، اور یہ سلسلہ سالانہ جاری و ساری ہے. لیکن کیا یہ سال میں ایک مرتبہ احتجاج ہی کافی ہے؟ ایک سوال میرا یہ ہے، اور جو دوسرا سوال ہے وہ یہ ہے آپ کی خدمت میں کہ اور کیا انداز ہم اختیار کریں کہ جس سے ہمارا یہ جو احتجاج ہے یہ اور زیادہ مؤثر ہو سکے اور اس میں اور زیادہ ایک شدت پیدا ہو سکے. یہ دو سوالات آخر میں آپ کی خدمت میں. دیکھیے، ایک تو یہ کہ بہت سے راستے ہیں اس دور میں. پہلے تو آپ کا جو پہلا سوال ہے کہ یہ ایک ہی دن کافی ہے کیا؟ جی، تو اگر ایک دن اس طرح سے منا لیا جائے کہ جو لوگ یہ کہیں کہ ہاں کافی ہے تو ٹھیک ہے. یعنی پھر ہر گھر میں غم ہو، اسی طرح سے مجلس ہو بی بی فاطمہ کی اور ان ائمہ کی، یا شب بیداری ہو، 7 شوال کو شب بیداری ہو اور 8 شوال کو غم منایا جائے، ایک چھوٹا سا تابوت بنا کے، جس طرح سے 3 دن شبوں میں ہم لوگ کرتے ہیں، اور ایک چھوٹے چھوٹے تابوت لوگ گھروں میں مولا کائنات کے اٹھاتے ہیں. تو یہ تو اس انعماق سے وہ ایک دن اور ایک رات بنائی جائے کہ پھر لوگ کہیں کہ ہاں ٹھیک ہے. لیکن اگر ایسا نہیں ہو پا رہا ہے تو پھر احتجاج کبھی بھی ہم کر سکتے ہیں ظلم کے خلاف. بالکل، کیونکہ ظلم ہمیشہ ہے، اور ہمیشہ جب ظلم ہے تو ہمارا احتجاج بھی ہمیشہ ہر موقع پر، کبھی ہم شب جمعہ اپنی مجلسوں کے ذریعے سے احتجاج کریں. کیونکہ ہوتا یہی ہے کہ 8 شوال تک یا بی بی فاطمہ صلوات اللہ کی جو ایام میں مجالس آتی ہیں یا اس میں کچھ تذکرہ ہو جاتا ہے، لیکن پورے سال نہ ذاکرین تذکرہ کرتے ہیں، نہ شعراء تذکرہ کرتے ہیں، نہ عوام میں تذکرہ ہوتا ہے. تو کچھ اس طرح کی چیزیں رکھی جائیں، اس طرح کے پروگرام رکھے جائیں کہ اہمیت مثلا جنت البقیع یا مثلا اس طرح کے سیمینار ٹائپ کے بھی ہونا چاہیے، تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ معلومات ہو. سیمینار کیا، ہمارے یہاں تو سب سے بڑی مجلس ہے. بالکل، اگر مجلسیں ہی برپا کر دی جائیں اس زمانے میں، ہر گھر میں مجلس ہو، ہر مسجد میں مجلس ہو، ہر امام باڑے میں مجلس ہو، تو یہ بہت بڑا پیغام ہوگا. اور دوسرا جو ذریعہ ہے، آج واٹس ایپ کا ذریعہ ہے، فیس بک کا ذریعہ ہے. تو ہم اتنے میسیجز مختلف لوگوں کو، دوستوں کو کرتے ہیں، روز 2 گھنٹے ہم صرف کر دیتے ہیں میسیج کے جواب دینے میں یا میسیج کرنے میں. ایک میسیج اگر ہم ہر روز یہ طے کر لیں کہ جنت البقیع کے سلسلے میں ہمیں کرنا ہے، سبحان اللہ. اگر نہیں ایک ہر روز ویک میں جمعے کو جو ہمیں احتجاج کے طور پر کہ ہمیں ایک میسیج فیس بک میں ڈالنا ہے کہ جنت البقیع کے روزے تعمیر کیے جائیں اور ظالم انتہا تک ان کو پہنچایا جائے. ظالم بالکل بالکل. حضرات ناظرین کرام، یہ جو باتیں ہمارے معزز مہمان آتے ہیں اور جو بیان کرتے ہیں، آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا اتنے پروگرامز میں ہمارے کہ تقریباً ایک اشتراک پایا جاتا ہے. ہمارے پہلے جو مہمان آئے ان سے لے کے اور آج کی تاریخ تک جتنے بھی ہمارے مہمان آئے، ان تمام حضرات کی بیانات میں ایک بات جو مشترک نظر آتی ہے وہ یہ کہ احتجاج میں مجالس اور سیمینارز، سمپوزیمز اس طریقے کے اور زیادہ، اور سوشل میڈیا، ہمارا پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، ان تمام چیزوں کے ذریعے سے یہ بار بار ان باتوں کا تکرار اس بات کی دلیل ہے کہ یہی چیزیں اس وقت ایسی ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم اپنے احتجاج کو اور زیادہ ایک اثر دے سکتے ہیں، اور وہ
پر اثر احتجاج ہمارا ظاہر سی بات ہے کہ اثر انداز ہوگا ہی ان ظالموں پر اور ان کی حکومت پر، چونکہ میں آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کروں کہ یہ جو سلسلہ ظلم کا ہے یہ ایک بہت پرانی فکر چلی آ رہی تھی جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی دشمنی کی تھی، اسی فکر کے تحت ہی یہ کام ہوا، اور یہ ابھی بھی ظلم کا سلسلہ جاری ہے، اور یہ مسلسل اس کو جاری رکھنے کے لیے یہ اپنی طاقت صرف کر دیں گے۔ لیکن میں آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کر دوں کہ خدا ظالم کو ڈھیل دیتا ہے تو ایک نہ ایک دن وہ رسی بھی کس دیتا ہے، اور اس کے بعد پھر بڑے بڑے ظالموں کو ہم نے دیکھا کہ کس انداز سے وہ اٹھے، اور اس کے بعد پھر کس حساب سے ان کی حکومتیں ختم ہوئیں، اور وہ کیسی ذلت اور رسوائی والی موت پا کے اس دنیا سے گئے۔ یہ تمام چیزیں روز روشن کے آفتاب کے مانند ہمارے سامنے روشن و واضح ہے۔ بس میں اسی کے ساتھ ساتھ اپنے آج کے جو ہمارے مہمان ہیں ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہم آپ کے بہت ممنون و مشکور ہیں اپنی طرف سے، اور اپنے پوری ٹیم کی طرف سے، اپنے پورے چینل کی طرف سے ہم بے پناہ شکر گزار ہیں آپ کی کہ آپ نے قبلہ ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا، اور جو میں چاہ رہا تھا کہ وہ ایک واقعہ جو ظاہر سی بات ہے کہ وہ آپ کی زندگی سے متعلق ہے، لیکن یہ ایک مسلسل، یہ ہر شیعہ اور ہر چاہنے والے کا ایک کرب ہے، ایک درد ہے کہ جو ظاہر سی بات ہے کہ جو واقعہ آپ کے ساتھ گزرا اسی انداز سے اور بھی بہت سے زائرین ہوں گے کہ جن کے ساتھ ایسے واقعات گزرے۔ تو یہ ساری چیزیں اس لیے تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ ہم مظلوم کے ماننے والے اور خود بھی مظلوم ہیں، کیونکہ اسی سبب ہم مظلوم ہیں کیونکہ ہم ان مظلوم نہیں۔ اور یہ بات یقین رکھنا چاہیے کہ قرآن میں آئے تھے سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ بدلہ نہیں لے رہا ہے، اللہ یہ نہیں کر رہا ہے، یہ غلط الفاظ ہیں۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون جس کے ذہن میں ہوگا وہ پھر اس کو یہ تصور نہیں آنا چاہیے، بالکل نہیں۔ اور آخر میں ایک ہم پیغام ضرور کہیں گے بالکل کہ شہزادی زہرا کے دشمنوں سے دوستی نہ کریں، اور ناراضگی شہزادی زہرا کا سبب ہم نہ بنیں، نہ ہم اپنے عمل کے ذریعے سے شہزادی زہرا کو ناراض کریں، اور نہ ہی اب اپنی زبان کے ذریعے سے۔ بالکل یہ ایک ایسا پیغام کہ جس کو واقعاً اس وقت اس پیغام کی ضرورت بھی تھی، اور یہ پیغام ہمارے تمام ناظرین تک پہنچنا بھی ضروری تھا۔ میں اسی کے ساتھ آپ تمام حضرات سے بھی رخصت طلب کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ خداوند عز و جل وارث حقیقی جناب صدیق طاہرہ سلام اللہ علیہ کے اور تمام ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کے، جو ہمارے 11 ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے حقیقی وارث اور جو حجت خدا ہیں اس وقت روح زمین پر، یعنی ہمارے اور آپ کے امام عصر عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ظہور میں خداوند عز و جل تعجیل فرمائیں۔ اس دعا کے ساتھ میں آپ سے رخصت طلب کرتا ہوں۔ اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔